واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا طیبا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا، آمین. آیت نمبر 16. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جو وہ عبادت کرتے تھے، إِلَى اللہ، اللہ کے سوائے، فَأْوُوا، تو پناہ لو، لی انہوں نے، إِلَى الْكَهْفِ، طرف غار کے، يَنشُرْ لَكُمْ، پھیلائے گا تمہارے لیے، ربکم، رب تمہارا، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، وَيُحْيِّ لَكُمْ، اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم، اپنے حکم سے، مرفقا، سہولت کا سامان. آیت نمبر 16 میں ہمارے لیے بھی اگین بہت سارے اور بڑے پیارے پیارے لیسنز ہیں. جب ہم ان پہ غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ نوجوانوں کی آپس میں ڈسکشن ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الہام کر دی ہوئی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ریلائے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر گائیڈنس ادھر سے ہی آتی ہے. زندگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو جیسے ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کچھ کنفیوژن ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ دو چیزوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو کیا کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دعائے استخارہ کرتے ہیں. اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بڑا خوبصورت لیسن ہمیں اس آیت سے یہ مل رہا ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ریلائے کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں. جب پرابلم وہاں پر آتی ہے ہماری زندگیوں میں جب ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے کہ میں تو خود ہی سب کچھ کر لوں گی مینج، بہت آسان ہے میرے لیے، پاسبل ہے. آپ دیکھیں نا، دنیا کے جب ہم اپنے کریئرز کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی جاب پلیس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے؟ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. میرے بچے کے اچھے گریڈز آ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کوشش کا نتیجہ ہے. تو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ریلائے کس پہ کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اچھا، اب اس میں بھی ہم لوگ دو ایکسٹریمز کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں کرتے، لو جی بس اللہ دے حوالے. وہ بھی غلط ہے. جو ایکچوئل طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پہلے آپ اپنی اونٹنی کو باندھ دیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ریلائے کریں. اپنے حصے کی کوشش کریں، اپنے حصے کی محنت کریں، ٹھیک ہے، اپنے حصے کا کام کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ریلائنس اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اور کون ہمارے لیے آسانیاں کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم نے دیکھا ہے ان لڑکوں کے تناظر میں، یہ جو کچھ نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے پناہ لے لی ہے یہاں پر، تو ان کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ چند لڑکے تھے، فتیتن کا ورڈ آیا ہے کہ یہ نوجوان تھے، بالکل ینگ تھے، اور جو کسی بھی سوسائٹی کی جو چینج ایجنٹس آف چینج ہوتے ہیں وہ وہاں کی یوتھ ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے آلدو سب ان کے اگینسٹ تھے، پورا معاشرہ ان کے اگینسٹ تھا، مگر انہوں نے اپنا ایک لیا. اب اس چیز کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. ہم ایک ہوتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم نے قرآن پڑھ لیا، گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے شادی کا فنکشن تو اسی طرح ہی کرنا ہے، 8 لاکھ کا ہی پھول لگے گا، 3 لاکھ کا ہی ڈریس آئے گا، اور اسی طرح ہی 2 سے 2.5 لاکھ اتنے کا ہی میک اپ ہو رہا ہوگا آج کل، ہے نا؟ ایک رف آئیڈیا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، ہائے بس کیا کروں، بچے نہیں مانتے. دل تو بڑا کر رہا تھا کہ سمپل شادی فنکشن کیا جائے، سنت کو ریوائیو کیا جائے. تو دیکھیں یہ ہے ہمارے لیے پریکٹیکل پوائنٹ ان نوجوان بچوں کے لیے، جبکہ ہم سب الحمدللہ سمجھدار، پڑھی لکھی، مڈل ایجز میں خواتین ہیں، اور ہمارے پاس بہت زیادہ علم جو ہے وہ پہنچ چکا ہر سورس سے.
ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں. ایسی بات ہے. ان کے پاس علم ڈائریکٹ نہیں آیا تھا, ان نوجوان لڑکوں کے پاس. ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انڈائریکٹ پہنچا تھا. اینڈ چیک آؤٹ دیئر کنوکشن, کہ کتنی اسٹرینتھ تھی ان کے اندر. کسی قسم کا شک نہیں ہے ان کے اندر, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا, پھر ایک اور کیا کام ہم کرتے ہیں کہ اسٹیپ لے تو لیتے ہیں مگر پھر ریلائے نہیں پوری طرح کرتے اللہ پہ, ڈاواڈول ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک بار ہم سب کوئی اللہ کی راہ میں یا اللہ کی خاطر کوئی ایک سٹیپ جب لے لینا, تو پھر توکل علی اللہ, پورا ٹرسٹ اس پہ چھوڑ دیں. تو پھر آپ دیکھ لیں ان بچوں کی, ان لڑکوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کر کے رکھ دی ہے کہ جب آپ اللہ پر ریلائے کریں گے تو اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد کریں گے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. جن 2 بچوں کی وجہ سے یا ایک خاندان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا ایک پازیٹیو سٹیپ ان کو بھی چینج کر دیں, پورے خاندان کی روایات بدل جائیں. سٹارٹ تو کریں, کوشش تو کریں. اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے الحمدللہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے, سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں, اب جب انہوں نے اپنی فیملیز کے اندر یہ پریکٹسز لانی شروع کی تو اوور آل معاشرے میں ایک چینج آنا سٹارٹ ہوا. کچھ آیا, کچھ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے. اب اس طرح کی قرآن کی گیدرنگ کم ہوتی ہیں جیسے کہ پہلے کبھی ہوتی تھیں, جس میں شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی تھیں, کھڑے ہو کے سلام پڑھے جاتے تھے. یا کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اپنے معاشرے کے یا اپنے پریزنٹ لائف کے ساتھ قرآن کو ایسوسیٹ نہیں کریں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا, بس ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تھی, آپ آئے, میں نے آپ کو ٹیکسٹ پڑھ کے سنا دیا, ترجمہ پڑھ لیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, جب تک ہم نیچے گراس روٹ لیول پر نہیں آئیں گے, اپنے پرابلمس کو, قرآن مجید کا کام ہے اٹ ورکس ایز اے mirror فار یو, آپ کے لیے آئینے کا کام کرتے ہیں. ہم صبح صبح اٹھ کے آئینہ دیکھتے ہیں نا, کیسی لگ رہی ہوں, بال, کپڑے, ایوری تھنگ. تو اسی طرح یہ قرآن مجید ہمارے لیے آئینے کا کام کرے گا. اس کے اندر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے, ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ اچھا میں تو ایسا نہیں کر رہی, اگر میں کر رہی ہوں تو اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کر میں نے کوشش کرنی ہے. اب ہم اور کیا کرتے ہیں کہ اچھا اچھی بات ہمیں پتہ لگ گئی ہے مگر ہمارا نصیحت کا سٹائل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگلا پاس آنے کے بجائے اور دور بھاگ جاتا ہے, اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو نصیحت کیسے کرنی ہے اس کی حکمت بھی ہم نے اللہ سے بھی مانگنی ہے, اور نصیحت کرنے کا طریقہ قرآن مجید پڑھ کے آئے گا, ویسے نہیں آئے گا. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس ملتی ہیں آف یہ جس کو کہتے ہیں نا مٹیریل آف لرننگ, آپ کو مختلف قسم کا ملے گا. کہیں آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہیں, کہیں آپ کو وارننگز مل رہی ہیں, کہیں آپ کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے, کہیں آپ کو لا سکھایا جا رہا ہے, کہیں آپ کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. یہ قرآن میں ڈفرینٹ لیولز پہ ڈفرینٹ ٹائپ آف انسٹرکشن آپ کو دی جا رہی ہے. کیوں؟ ہر انسان مختلف ہے. ہو سکتا ہے کسی کو فلسفی کی بات نہ سمجھ آئے, اس کو کہانی سمجھ آ جائے, تو اللہ پاک نے اس کے لیے کہانی بھی پریزنٹ کر دی. اور ریپیٹیڈلی اقوام کے واقعات بار بار آتے ہیں جو سٹارٹ ہوتے ہیں قرآن مجید. اور فرعون جو ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو میرا خیال ہے ہر پارے میں آپ کو مل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی ریپیٹیڈلی آپ کو مل جائے گا. کس لیے؟ تو یہ حکمت جو ہے ہم نے قرآن مجید سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنی ہے انشاءاللہ. جب ہم اتنی محبت اور پیار کے ساتھ نصیحت کریں گے, اب اپنے بچوں سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے, ہمارا موڈ آف نصیحت ڈفرینٹ ہوتا ہے ان کے لیے. آؤٹ سائڈرز اور رشتے داروں کے لیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, مانتا ہے نہیں مانے ہمیں کیا بھائی, جو مرضی کریں. ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ لیول وہ ہوتا نہیں نا. پھر اس کو یاد کر لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت اور لوگوں کے لیے کیا تھی, باقی نفسہ کا, کہ آپ تو اتنے زیادہ ڈپریس ہو جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا ہلاک ہی کر دیں گے اپنے آپ کو, اتنا فکر. اور کس کا؟ یہ رشتے داروں کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ بیٹیوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے امت کی اور قیامت تک کے لوگوں کی جو آئیں گے امت محمد میں سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ کی بات مانیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مدد نہ ملے. اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیں گے. مگر کیا کرنا ہے؟ شک نکالنا ہے اپنے اندر سے. اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا, کل اس پہ ہم بات کر رہے تھے,
اس کو ضرور اس کا فروٹفل رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہم ایفرٹ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کی قدردانی ضرور ہوتی ہے. جیسے یہ بچے لڑکے جو ہیں انہوں نے اپنے آرام دہ گھر اور بستر چھوڑ کر ایک غار کے پتھروں پر آ کر پناہ لی تو اللہ پاک نے بھی ان کی قدردانی کی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم اگر اللہ کی خاطر کچھ بھی سٹیپ لیں گے, اور ہم کیا لے سکتے ہیں سٹیپ, مجھے بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کتنا کو کچھ کر لیتے ہیں. ہاں, ہمارے لیے تو 1 گھنٹے کی کلاس لینا بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتی ہے, گھروں کے کام اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو آپ بلیو کیجئے اللہ کی خاطر آپ ایک سٹیپ لیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حدیث میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک سٹیپ, پہلا سٹیپ مگر ہم نے لینا ہے, پہلا سٹیپ ہم لیں گے, ایک سٹیپ ہم لیں گے, 10 سٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے, ہم چل کے جائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کے ہمارے پاس آئیں. اس سے بڑی کوئی ہے؟ اتنا تو میرا خیال ہے اپنی اولاد بھی پیار نہیں کرتی. ایسا ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تب پھر بھی اماں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں, جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اماں کا ذرا تھوڑا سا وہ بات نہیں رہتی, کیونکہ اماں منع کرتی ہے نا چیز سے, اس لیے اماں ہمیں اچھی نہیں لگتی. پھر جب بڑی ہو جاتی ہے, پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر اماں بہت اچھی لگتی ہیں, کیونکہ اس فیز سے گزر گئے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اتنی قدردانی کوئی نہیں کرتا, صرف اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے پہ اتنی مہربان ہے. 1 × 700, مجھے بتائیں کون سا دنیا کی کمپنی یا بینک ہے جو آپ کو اتنا پروفٹ دے گا؟ دیتا ہے کوئی؟ ایک کے مقابلے میں 10 اور ایون 700 اور اس سے بھی کہیں گنا. ٹھیک ہے. تو کریں کیا؟ اپنے اللہ پر ریلائے کریں, اس کی رحمت پر فوکس کریں, اس کے ساتھ جڑ جائیں. ینشر لکم کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا, نشر و اشاعت بھی اسی سے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پہ ریلائے کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ان پر پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان پر سکینت بھی اترتی ہے. جیسے الحمدللہ ہم قرآن کی کلاس میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اللہ فرشتوں کی مدد آتی ہے اور فرشتے ہلکا بنا لیتے ہیں اور آسمان تک پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے. we need that. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر کریں, محبت اور نصیحت کریں, پیار سے ایک دوسرے کا خیال کریں, اور ایک دوسرے کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, کوتاہیوں اور کمیوں کو اگنور کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیں بڑے سے بڑے گناہ جو بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معاف کر دیے جاتے ہیں, مگر ہم کیا کرتے ہیں بینگ اے ہیومن بینگ, اگر ہمارا کوئی بچہ ہمارے پاس کوئی بات لے کر آ جائے یا ہمارے کسی اپنے کے اندر ہمیں کوئی کوتاہی نظر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی خود ہی سوچ لے, زنا جیسا بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر سچی توبہ کی جائے اور اس پر دوبارہ پلٹا نہ جائے. چوری, اتنے بڑے بڑے گناہ, تو ہم سے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کی برداشت نہیں. کسی نے سلام نہیں کیا, لو جی پوری زندگی کے لیے ریلیشن شپ ختم. کسی نے پوچھا نہیں, اگنور کر دیا. بھئی ہم انسان کی کمزوریاں جو ہے نا, ہم سب بڑے کمزور ہیں, کیونکہ انسان کے اندر ہر وقت, خواتین کے اندر تو اسپیشلی بڑے موڈ چینجز ہو رہے ہیں, کبھی وہ مینوپاز سے لڑ رہی ہیں, کبھی وہ پیریڈ سے لڑ رہی ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو, تھوڑی اپسیٹ ہو, اس نے تھوڑا سا ہمیں روڈلی جواب دے دیا ہو, کوئی بات نہیں, اس کو اگنور کریں, درگزر کریں, معاف کریں, آگے چلیں, اور اللہ کی اس رحمت کے طلبگار بنے جو کہ وہ ہم سب پر پھیلانے کو تیار بیٹھا ہے. لوگ نہیں پھیلانا چاہتے, نہیں پھیلانا چاہتے نا, لوگ تو چھپاتے ہیں. اور اسپیشلی آج کل کے دور کا یہ المیہ ہے کہ لوگ کسی سے اپنی کوئی کوالٹی, کوئی نعمت, کوئی آسائش انہیں مل جائے تو وہ کیا کرتے پھرتے ہیں, فٹافٹ کسی کو پتہ نہ چلے, نظر لگ جائے گی. ایسا ہے. اور لوگ اپنی کوتاہیاں بھی آپ کو نہیں بتانا چاہتے کہ نہیں پتہ نہ چل جائے, لو جی جگ ہنسائی ہو جائے گی میری, تو سب کو پتہ لگ جائے گا. کسی کو پتہ نہ لگے, یہ گھر سے باہر نہیں بات جانی چاہیے. ایسا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے. جب ہم لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ آؤ میری رحمت میں تمہارے اوپر اس کو نچھاور کروں. ٹھیک ہے. مرفقہ کا مطلب ہوتا ہے سہولت پیدا کرنا. تو صرف اور صرف مخلص خالص ہو کر اللہ کے بن جائیں. آپ امیجن کریں کہ ایک آپ نے اپنے سرونٹ روم میں ایک نوکر رکھا, ایک ہیلپر رکھا. اب وہ کیا کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے, پورے فضائیہ میں کام کر کے آتا ہے, اپنی اپنی کمیونٹی میں کام کر کے آتا ہے, اور رات کو آ کے سو جاتا ہے, اور پہلی تاریخ کو کہتا ہے باجی مجھے تنخواہ دے دے.
دیں گی تنخواہ اسے؟ اس کو آپ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ نہ ہم گھر میں رکنے دیں کہ چلو بھائی نکلو، اپنے جہاں پہ تم کام کر رہے ہو وہیں پر ہی رہو نا. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے، اگری کر رہے ہیں نا سب. تو پھر یہ بتائیں کہ جو بندہ کہنے کو ہم عبد ہیں، پہلی آیت میں ہی ہم نے پڑھا تھا، دوسری آیت میں ہی تو کہنے کو ہم اللہ کے بندے، مگر کام کس کی خوشی کے کر رہے ہیں؟ شیطان کی. نمبر 1 شیطان کو فالو کر رہے ہیں، دنیا کو خوش کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو خوش کر رہے ہیں، محلے داروں کو خوش کر رہے ہیں، تو نفس کو پوجا کر رہے ہیں، نفس کی مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، نفس کا جو بت بنا کے اتنا بڑا رکھا ہوا ہے اندر، اس پہ رلائے کر رہے ہیں. تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں ہمارے پہ کر رہے ہیں، ہم کیوں ہمارے اب دیکھیں نا اوور آل معاشرے میں ایک ایناکی کا ماحول ہے نا، کہیں جھگڑے ہیں، کہیں لڑائیاں ہیں، کہیں یہ فساد ہے، کہیں موسموں کا چینج ہے، کہیں پر اتنی مہنگائی ہے کہ غریب بندے کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب عذاب کی ڈفرنٹ ٹائپس ہے نا، یہ بھی فتنے ہیں. یہ وہ دور ہے کہ صبح کے ٹائم ایک مسلمان ہے اور شام تک کافر ہو گیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں پر ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے. کبھی ہم نے سنا تھا کہ آٹا رینج میں نہیں ہے؟ آپ بتائیں، چینی رینج میں نہیں ہے، بالکل بیسک فیسلٹیز آف لائف ہماری رینج سے باہر کیوں نکلتی چلی جا رہی ہیں لوگوں کی؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر غور کریں ہم سب. تو ہمیں ایز اے امہ، ایز اے نیشن، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم سب کو کلیکٹیو استغفار کرنے کی ضرورت ہے. استغفار کریں ہم سب کلیکٹیو، کیونکہ پہلے دور میں بھی، آج سے پہلے دور ادوار میں بھی، جب کبھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا تھا کہ کوئی کلیکٹیو کیلامٹی آ جاتی تھی، یا طاعون کی بیماری پھیل جاتی تھی، یا کچھ ہو جاتا تھا، تو قومیں کیا کرتی تھیں؟ سب چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے لوگ، اور کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے اللہ سے. ہمارے اوپر کورونا مسلط ہوا، ہم نے کہا جی ہم نے تو اسے لڑنا ہے. کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی کسی قسم کی آزمائش سے ہم نہیں لڑ سکتے. وی آر ناٹ کیپیبل فار دیٹ. اگر کنٹرول بھی کر لیں گے نا تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. اور بائی دا وے ایک سائڈ نوٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، دوبارہ سے کورونا پھیل رہا ہے بہت زیادہ، مور دین 12% اس کی رینج چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ کلیکٹیو استغفار ہم سب کریں، اور کسی سب کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 16 ہماری ہو گئی یہاں پر مکمل. نمبر 17 وَتَرَى الشَّمْسَ، اور اگر تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاوروا، تو وہ بچ کے چلا جاتا، ان کافہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں طرف سے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا، تقریدہم، وہ کتراتا ہوا چلے جاتا، ذات الشمالی، بائیں طرف سے، وہم، اور وہ، فی فجوت من، اور وہ اپنے وسیع غار میں ہوتے. ذالکا، یہ ہے، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، من یہد اللہ، جس کو وہ ہدایت دیتا ہے، فہوا، تو وہ اللہ ہی ہے، المہتد، ہدایت یافتہ دینے والوں کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ، جس کو ہدایت اللہ دیتا ہے تو وہی ہی ہدایت کو پا سکتے ہیں. وَمَن یُضْلِلْ، تو جو کوئی گمراہ ہو جائے، فلن، تو ہرگز نہ تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، ولیم، مرشدہ، کوئی دوست یا ہدایت دینے والا. بہترین کلیہ ہمیں اس آیت میں سکھا دیا گیا. اب اس آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امیجن کریں کہ وہ جو اصحاب کہف کے لڑکے ہیں وہ وہاں پر سو رہے ہیں پچھلے 300 سالوں سے. تو کیا ہوتا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑتا تھا، ورنہ اگر ڈائریکٹ پڑ جاتا تو وہ تو جلس کے ختم ہو جاتے. تو کتراتا ہوا ان سے اوپر ہوتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی کتراتا ہوا چلا جاتا تھا. تو اس پورشن آف آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ریلائے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت بھی ہمارے فیور میں کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی بچے ہماری فیور میں نہیں ہو رہے، شوہر ہماری بات نہیں مان رہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قدرت کی ایک نشانی جو کہ سورج ہے، اس کا طلوع اور غروب بھی ان کی فیور میں کر دیا کہ آپ سو رہے ہیں، ریلیکس ہو کے سوتے رہے، نیچر آپ کے موافق ہو گئی. تو کیا آج ہمارے لیے نیچر یا بچے یا گھر یا سوسائٹی ہمارے موافق نہیں ہو سکتی؟
بالकुल हो सकती है। अल्लाह के साथ इखलास तो करें, मुखलिस तो बने, तो नेचर भी हमारे फिर फेवर में आने लग जाएगी इंशाल्लाह। तो और फिर आयत के अगले पोर्शन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कुछ हो रहा था पिछली इसी आयत में हमने गौर किया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की निशानी है, इन पे गौर करें, इनको पढ़ें, इनको समझें, और फिर जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे, एक्चुअल हिदायत वही है। आपको बड़े से बड़ा स्कॉलर कोई बात बता दे, बड़ी से बड़ी कोई फिलोसफी आपके सामने झाड़े, एक्चुअल रेफरेंस हमारे पास कुरान और हदीस का होना चाहिए। अगर वो कुरान और हदीस की बात है तो वेलकम, अगर नहीं है तो नॉट वेलकम, ओनली वेलकम फॉर दिस वर्ल्डली लाइफ। ठीक है, अल्टीमेट नॉलेज का सोर्स क्या है? कुरान मजीद। अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी। कल भी हम ये दुआ पढ़ रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा ये दुआ पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिदायत अता फरमा और हमें सीधी राह पे रख जाए। ठीक है, तो जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी, एक्चुअल में हिदायत वही है, और उसी हिदायत का हमें हरीस होना चाहिए। क्या कुरान मजीद से बढ़ के कोई और किताब है दुनिया में? नहीं। हमने इसके ऊपर डिस्कस किया, कल हम बाइबल के बारे में परसों या कल भी बात कर रहे थे कि उसमें तो सब चीजें चेंज हो गई नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज की हम बात करते हैं तो साइंस आज कुछ कहती है, कल कुछ कह देती है। आज एक थ्योरी निकालते हैं, कल उसको कहते हैं कि जी ये तो गलत हो गई जी, डिसकंटिन्यू कर दें इसको, आगे चलें हम। तो सिर्फ वाहिद ये ऐसी किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ऐसी हिकमत से भरपूर हैं जो कि क़यामत तक के लिए हमारे लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस है। आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें बताया गया, हम अब पढ़ रहे हैं कि जो आपकी मक्खी है उसके एक पर में शिफा है, एक में बीमारी है, किसी चीज में गिर जाए उसको डिबो के बाहर निकाल दें। जब हमने पढ़ा, साइंस की अभी नहीं आई हुई थी, तो हम थोड़े से डामाडोल, अच्छा इतनी गंदी चीज है कैसे करें, बड़ा मुश्किल काम। आज आपको साइंस ने प्रूव कर दिया, अब हम उसको मानते। ठीक हो गया। अब आपको तो लेटेस्ट रिसर्च अब आई है जिसने आपको ये प्रूफ किया। 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये गाइड किया था अपनी अहादीस के थ्रू कि जी आप जब रात को सोएं तो अपना बिस्तर झाड़ के सोएं, सुबह उठे उसको झाड़ लें, या रात को भी झाड़ के सोएं, मोटा मोटा झाड़ लें और सुबह प्रॉपर झाड़ें। क्यों? साइंस ने आपको ये बताया कि पूरी रात आपकी डेड स्किन शेड होती है। जब वो शेड होती है तो वो शेड होकर आपके जिस्म के ऊपर यानी कि उस पर बेड पे इकट्ठी होती रहती है, और अगर आप उसको बारहा यूज करते रहेंगे तो वो दोबारा आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके आपको मुख्तलिफ स्किन इश्यूज बनाती है। ठीक है, तो अब साइंस ने कह दिया तो अब हम इस पर पक्के हो गए, ऐसी बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से गाइडेंस मांगे। एक्चुअली जब हम दीन को पढ़ते चले जाएंगे ना, और इसके में से अपने लिए आसानियां निकालते चले जाएंगे, अपने लिए लर्निंग और प्रैक्टिकल पॉइंट्स निकालते चले जाएंगे ना, तो जिंदगी पुरसुकून बहुत हो जाएगी हमारी। हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे मसले मसाइल, अब आप देखें अमूमन हम खौफजदा होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, होते अपने नहीं तो बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके ग्रेड्स के लिए। जब हम अल्लाह पर रिलाय कर रहे होंगे और जब हमें पता होगा कि जी मेरा मेरा काम था कोशिश करना, बाकी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ है रिजल्ट, तो क्या हुआ? हमारी सारी फिक्रें खत्म हो गई, और जो टाइम हमने फिक्र में गुजारना था वही टाइम हम अपनी प्रोडक्टिव लर्निंग में गुजारे। ऐसी बात है। तो अपनी जिंदगी में से इन परेशानियों को, दुनिया की परेशानियों को निकालें और हम सब आखिरत की परेशानी करें। आप में से आई बिलीव सबने सुना है वो लेक्चर रोजे कयामत क्या होगा, उसका लिंक शेयर किया गया था। सुन लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना तो जरूर सुन लें, क्योंकि आगे भी बार बार जब हम आखिरत को रेफर करेंगे ना, तो जब आपने वो एक दफा सुना होगा ना, और मेरे जितने ऑनलाइन साथी हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे ग्रुप में शेयर कर दिया गया था लिंक, आप उसको सुन लेंगे ना, तो जब हम आखिरत को रेफर करेंगे ना बार बार, तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना मजीद आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। मुर्शिदा कहते हैं हिदायत देने वाले को, और वलीयन कहते हैं दोस्त को। वली वलायत से है, ऐसा दोस्त जो किसी मुश्किल में आपको ना छोड़े। दुनिया के दोस्त तो क्या करते हैं, जब तक आपके पास माल है, पैसा है, रिसोर्सेज है, वो आपके साथी हैं, और जैसे ही अगर लाइफ में कोई चेंज आ गया, आपकी रिसोर्सेज कम हो गए, तो आप देख लें गरीब का कितना सोशल सर्कल होता है, हम सब जानते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत कदरदान है। नंबर 18, वाता सबुहुम,
اور تم سمجھ رہے تھے ان کو ایقادن جاگتے ہوئے وہم رقود حالانکہ وہ سونے والے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم الٹ پلٹ کر رہے تھے ان کو ذات الیمینی و ذات الشمال دائیں اور بائیں طرف کروٹیں دلوا رہے تھے، وقلبہم اور کتا ان کا باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذرا ہی اپنے دونوں بازوؤں کو بالوسیط دہلیز پر، لاوت طلعت البتہ اگر تم جھانکتے یا دیکھتے علیہم طرف ان کے لیتا پیٹ پھیر لیتے ان سے، منہم بھاگ کر ان سے، فرارن بھاگ کر، ولا ملیتا البتہ تم بھر جاتے منہم ان کی طرف سے رعبا روب کے اندر۔ تو اب اسی غار کا جو ہے نا مزید ڈسکرپشن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو لڑکے تھے وہ وہاں پر سو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ زندہ تھے، دیور الائیو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دلوا رہے تھے، ورنہ ایک ہی ڈائریکشن میں انسان سوتا رہے تو کیا ہوگا، بیڈ سورز ہو جائیں گے، اسکن خراب ہو جائے گی، بلڈ سرکولیشن رک جائے گا۔ اب ہمارے لیے یہ باتیں سمجھنا کتنا آسان ہے، دیکھیں ایسی بات ہے نا، تو بلڈ سرکولیشن رک جاتا ان کا، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اس کو اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں جو ہم پیچھے بھی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد کریں گے۔ یہ ہماری سورہ الکہف کا ایک سینٹرل پوائنٹ بھی ہے، تھیم آف دس سورہ از دس، کہ آپ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نیت بھی اچھی ہو اور دنیا کے سارے ریلیشن شپس کیسے چلتے ہیں، اس طرح ہی چلتے ہیں کیا؟ آپ جس کے ساتھ جتنے بھی مخلص ہوں، اگر آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک وقت تھا بہت امیر تھا، اللہ کی طرف سے چینج آ گیا، اب وہ غریب کی کیٹیگری میں فال کر گیا ہے، تو کوئی ملنا چاہتا ہے اس سے؟ ایسے رشتہ داروں کو شادیوں پہ لوگ بلاتے ہیں، ان سے میل ملاقات کرتے ہیں، انہیں کال میسج کرتے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں ذہانت، عقل مندی اور نالج، ہر چیز کا کنیکشن دولت سے کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کی جیب بھاری ہے اس کے الفاظ میں بھی وزن آ جاتا ہے، انفارچونیٹ ایسی بات ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہمارا بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بہت قدردانی کرتے ہیں آپ کے اخلاص کی، ہمارے علم کی اور ہماری کوشش کی جو ہم اس کی راہ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو اللہ ایمان کی قدر کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدردانی کرے گا، دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اللہ کے کام کرنے والے، دین پہ چلنے والے، ان کی دنیا بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آزمائشیں تو سب پہ آتی ہیں، کس پہ آزمائش نہیں آتی؟ جو کفار و مشرکین ہیں جن کے پاس دنیا جہان کی دولتیں ہیں، ان کے لیے بھی مشکلیں تو ہوتی ہیں، آزمائشیں تو ہوتی ہیں۔ ہم ان کا بظاہر ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی واہ ان کے پاس تو بڑا کچھ ہے، ایسی بات نہیں ہے، مشکلات ان کے لیے بھی آتی ہیں، تو مومنین کے لیے بھی آئیں گے۔ اور مومن کا تو معاملہ ہی بڑا مزے کا ہے، انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ آپ سے صرف کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی بہترین ہے، جب اسے کوئی آزمائش آتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، کوئی اس کو آسائش ملتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں، وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ تب بھی اس سے خوش ہوتے، اور اس کی نعمتوں میں لا ان شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں نعمتیں تمہاری ملٹیپلائی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا تو معاملہ الحمدللہ ہر ہار میں بہت ہی اچھا۔ تو اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کریں۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے نہیں انل منکر، جس پہ ہم پہلے بھی تھوڑی سی بات کر چکے کہ اپنے اندر کنوکشن لے کر آئیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ جب تک ہم برائی سے نہیں روکیں گے ہمارا معاشرہ مزید جو ہے نا وہ ڈاؤن فال کی طرف چلا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو تو پھر نہیں انل منکر کرتے ہیں، اوپر نہیں کرنا چاہتے۔ شادیوں میں ایسی خواتین جو کہ بہت زیادہ جن کے پاس مال و دولت ہو اور وہ ایسی ڈریسنگ میں نہ آئے جو ایکسیپٹیبل ہے، ہم انہیں کچھ کہتے نہیں کہتے نا،
غریب غربا بیچارے کر کے تو دیکھیں ذرا، پھر کیسے دیکھیں ہم نصیحتوں کے انبار چڑھاتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جب تک ہم نہیں ممکن کا معاملہ نہیں کریں گے اور اللہ پر اپنا ریلائے اسٹرانگ نہیں اپنے آپ کو کریں گے، تب تک یہ والی کنوکشن نہیں آئے گی جو ان لڑکوں کے اندر تھی. نہ یہ والی رحمت ہمیں مل سکتی ہے، نہ یہ والی پروٹیکشن مل سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے سیکھا کہ ریلائے کریں اپنے اللہ پر اور اس کے لیے نہیں انل منکر کا معاملہ کریں. ہمارے شادیوں کے فنکشنز ہیں، کٹی پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، ہم جمز میں جاتے ہیں. کیا کبھی کسی نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ بھائی میوزک بند کر دیں، آواز اریٹیٹنگ ہے، اس کو بند کر دیں، اس کی جگہ یہ لگا لیں؟ کیا ہم کوشش کرتے؟ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان روم ڈو واٹ دا رومنز ڈو، کہ جیسا دیس ایسا بھیس کر لیتے ہیں ہم. جو گھر میں اگر یا کہیں کسی کلاس پہ کوئی باعث کا پہنتے تھے، آج وہ بھی اتار دیتے ہیں کہ بھئی میں تو ریسٹورینٹ جا رہی ہوں، اتنے ہزار کا کھانا کھانے جا رہی ہوں، بایا پہن کے جاؤں گی، اچھا نہیں لگ رہا مجھے. اپنی قدروں پر، اپنے دین پر، اس پر فخر محسوس کریں. الحمدللہ کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خوبصورت اور اتنا بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ میں تو کوئنس کی طرح چلوں گی، کوئنس کی طرح بہیو کروں گی. کسی نے پوچھا تھا نا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ہر ایک سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی، تو کسی برٹشر سے پوچھا نا، تو اس نے بتایا کہ بابا مسلمان ہے، تو اس نے کہا کیا مجھے بتائیں کہ جو آپ کی کوئن ہے کیا وہ ہر ایک سے ہاتھ ملا لیتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں. میں کہا یہ ہماری خواتین، ہر خاتون ایک کوئن ہے، وہ ہر ایک سے فری مکسنگ نہیں کرے گی. شی از the بیسٹ آف the creation. تو اپنی قدروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس پہ فخر محسوس کریں. الحمدللہ اب تو تھوڑا چینج ہے معاشرے میں. ہم دیکھتے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے جب سے یہ ہماری قرآن کی کلاسز کا سیٹ اپ بڑا ہے، لوگ پڑھنے کی طرف آئے ہیں، ان کے اندر ایک کنوکشن آئی ہے. مگر ابھی بھی اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے، اپنی قدریں نہ چھوڑے. آپ دیکھیں ہم اپنی حدود کے اندر رہ کر ہر چیز کر سکتے ہیں. ایک بڑا اچھا ٹرینڈ الحمدللہ ایک سٹارٹ ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم ہر نیگیٹو بات ہی کرتے رہتے ہیں، تو اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب بہت سے لوگ الحمدللہ شادیوں پہ سیپریٹ گیدرنگز کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. سرو کرنے والی خواتین ہوتی ہیں اور سیپریٹ گیدرنگ ہوتی ہے، کی جا سکتی ہے، اس میں ہم کریں. اپنی مرضی کا فیشن کیوں نہیں کریں؟ ضرور کریں. آپ کو دین کسی کام سے نہیں روکتا، آپ کریں مگر اپنی حدود کے اندر رہیں. اب مجھے بتائیں تیار ہو کے لبرٹی جانے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مجھے ویسے نہیں آج تک سمجھ آیا. میں اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ نہیں کرتی تھی، ایون دو نہیں کرتے تھے ہم اس طرح سے پردہ یا کوئی چیزوں کا خیال، مگر مجھے یہ چیز تب بھی سمجھ نہیں آئی تھی، کتنا میک اپ کر کے اور اتنا تیار ہو کے مارکیٹ میں جانے کا کیا فائدہ، جبکہ آپ کو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر شیطان جو ہے وہ اپنے جھنڈے گاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور خواتین کو دوسرے غیر مردوں کی نظروں میں خوبصورت پریزنٹ کرتا. تو کیوں بلا وجہ کہ ہم اپنے ذمہ گناہ اکٹھے کر رہی ہیں؟ جی سوری، یہی سے کام خراب ہو گیا نا. وہ پھر شیطان چپکتا چپکتا وہاں سے مارکیٹ سے چپکتا ہوا گھر آ گیا، بس پھر ہمارے خون میں تو وہ پہلے ہی دوڑ رہا تھا، اب اس کو موقع مل گیا. کہتے ہیں کہ جو اونچا بال بناتے ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے وہ خاتون کو کنٹرول کرتا. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں، ہم اس معاملے میں سینسیٹیو ہیں، ہمیں پریشانی ہے اس بات کی کہ زیادہ تر خواتین کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں گناہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. جی لڑکے کا افیئر ہے، لڑکے کا افیئر ہے، کس کے ساتھ ہے؟ تو وہ لڑکی نا، ہماری ہی کوئی بہن بچی ہے، ہم لوگوں جیسی کوئی ہے. کیوں نہیں ہم نے اگر اپنی بچی کی اپ برنگنگ کا خیال کیا تو اس کی فرینڈس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا نا. اپنے بیٹے کو اگر ہم کسی برائی سے روک رہے ہیں، اس کو ہم ایبیوزو لینگویج سے روک رہے ہیں، تو اس کے فرینڈس بھی ہمارے بچوں جیسے ہی ہیں. کوئی بات نہیں اگر اس کی ماں سے نیگلیکٹ ہو گیا، we have to take care of them as well. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، محلے کا جو دادا تھا وہ سب کا دادا ہوتا تھا. اب باہر نکلے گا آپ کا بچہ کوئی بڑا کہہ کے تو دیکھے کچھ فورن سیکیورٹی کی کال آ جائے گی کہ جی آپ کیوں کہا جی آپ نے ہمارے بچے کو کچھ. یہ دیکھیں کیسا شفٹ آیا جو ہم کل جس کے اوپر بات کر رہے تھے، انڈسٹریلزم اور وہ ساری وجہ، کنیکشن بن رہا ہے نا اب آپ کے ذہنوں میں. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت سے اور ایسی آزمائشوں سے بچا کے رکھے، آمین. تو ہم سب جو ہے نا نہیں انل منکر کے
ایمبیسڈرز بن جائیں, امر بالمعروف کے ایمبیسڈرز بن جائیں, بڑی محبت سے. اب وہی بات ہے, بتانے کا طریقہ امپورٹنٹ بہت ہوتا ہے. سختی سے بتائیں گے, بدتمیزی سے بتائیں گے, لوگوں کو ریپلیسمنٹس دیں. آپ اسٹور میں گئے, آپ اپنے حصے کا کام کریں کہ جی آپ ایسا کریں, آپ نے میوزک بند کر دیں, اس کی جگہ میں آپ کو یہ پرووائڈ کر دیتی ہوں, آپ یہ نشید لگا دیں ادھر, آپ یہ ریسٹریشن لگا دیں ادھر. اب تو اتنا مٹیریل الحمدللہ اویلیبل ہے, آپ کر کے تو دیکھیں. وہ نہ کریں, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ فری ہو گئے, مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اب یہ کام کرنا چھوڑ دیا. اس دن ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا بچہ ایک اسٹور میں گیا, اس نے اتنا شور مچایا مینیجر کے سامنے, اتنا اونچا آپ نے میوزک لگایا ہوا ہے. اور میں ان دنوں میں اس کی تیاری کرتی ہوں, میں کہتی واقعی جو بچے ہوتے ہیں نا وہ فطرت پہ ہوتے ہیں, وہ فطرت پہ ہوتے ہیں. ہمارے اوپر تو دنیا کا رنگ ایسا, اور ہم ایسے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں نا ماحول کے حساب سے. کہیں پہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا, جب الفتح جا رہے ہوتے ہیں فوراً اس حساب سے ہم ڈریس ہو جاتے ہیں. جب ہم اتنے 4 اسٹار جا رہے ہوتے ہیں, پھر ہمارا اور حساب کتاب ہوتا ہے, 4 سیزنز جا رہے ہوتے ہیں, یا آپ نے ادھر اس والی شاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم منہ سر لپیٹ لیتے ہیں. جیسے ہی ہم ایچ کے بی میں یا الفتح انٹر ہوتے ہیں ہم چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کنوکشن کی طرف لے کر آئے, اللہ پر اپنا ٹرسٹ اسٹرانگ کریں, اس پر ریلائے کریں. ہم میں سے ہر ایک ایمبیسڈر آف قرآن ہونا چاہیے. تم میں سے بہترین وہ ہے جن کو دیکھا جائے تو ان سے پتا چلے کہ یہ تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لگ رہے ہیں, ہمیں یہ تو دین سیکھنے سکھانے والے لگ رہے ہیں. بات کریں تو بات میں وزن ہو, کنوکشن ہو, تیار ہو کے جائیں, سمجھ کے جائیں. کانسیپٹ ہمارے جب کلیئر ہوں گے نا تو کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا ہمارے روٹ سے. درخت کی اگزامپل کو یاد کر لیں, جس کی روٹس ڈیپ ہوں گی, ہماری جتنی اندر ایمان مضبوط ہوگا, اتنا ہی زیادہ ہمارے عملوں میں بھی چھلکے گا انشاءاللہ. اچھا, اب کرنے کا کیا کام ہے کہ یہ ٹین ایجر بچے جو ہوتے ہیں ان کو اچھے کاموں میں لگائیں. یہاں پر چونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا, تو تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ عموماً مدرس کا یہ بہت شکوات ہے کہ جو ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. اب ہوتا یہ ہے کہ 17 سے 19-20 سال کے بچوں کے اندر سب سے بڑا ان کے اوپر پیئر پریشر ہوتا ہے, ماحول کا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر. پھر ان کے اندر ہارمونل ڈس بیلنس چل رہا ہوتا ہے, نہ وہ بچوں میں ہے نہ وہ بڑوں میں ہے, چینجز آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب آپ کا بچہ 14 سال یا پلس کا ہو جائے تو اس کو گھر کے امپورٹنٹ معاملات میں انوالو کریں. دیکھیں کتنی خوبصورت ٹپ ہمیں مل گئی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیں گے. ہم انہیں ہر بات سے یا تو دور رکھتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹوں کو 14 سال کے بچوں کو گاڑیاں دے کے کہتے چلو بھائی ذرا سودا لے کر آؤ. نہیں, یہ نہیں کریں گے ہم. جو ایج اپروپریٹ چیز ہے ہم اس کو وہ کروائیں گے. ہاں, ایج اپروپریٹ چیز, کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. 18 سے پہلے اپنے بچوں کو کائنڈلی ایک پبلک سروس میسج بھی میں پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ 14 سے 15 16 18 سے پہلے اپنے بچوں کو کائنڈلی بائکس اور وہ نہ دیں. اتنے بھیانک حادثات ہوتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ڈیتھس ہو جاتی ہیں جوان بچوں کی. تو بڑی قیمتی جانیں ہیں یہ, ان کی قدر کریں. ٹھیک ہے, پھر اپنے بچوں کو کمیونٹی ورک کروائیں, ان کو سوشل ورک کروائیں, اچھے اچھے کاموں میں انہیں پارٹیسپیٹ کروائیں, ان کے ہاتھ سے صدقے دلوائیں, ان کے ہاتھ سے اچھے کام کروائیں. آپ دیکھیں بچے جتنے زیادہ امپورٹنٹ کاموں میں مصروف ہوں گے نا, آپ کو کمپلینٹس بھی کم ہوگی. جو بچے مصروف ہوتے ہیں ان کی کمپلینٹس نہیں ہوتی, جو فارغ ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, صبح سے شام تک نیٹ فلکس, ایکس باکس, PS4, موبائل, موویز, گیمز. پھر ہم کمپلینٹ کرتے پھرتے جی ہماری بات نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ ہم نے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لگایا ہی نہیں, ہم نے اس کے اندر سوشل ورک کا وہ بیج بویا ہی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو, ابھی میری یقیناً اس وقت تو وہ خود کلاس لے رہی ہیں, میری ایک بہت پیاری قرآن کی ساتھی ہیں اسٹوڈنٹ, انہوں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو شروع سے, ابھی وہ ٹین ایجرز ہوئی ہیں تو ان کو اتنی ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز میں ڈالا ہے کہ وہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں, اور وہ اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ اتنے ماشاءاللہ وہ بچے کام کر رہے ہیں. وہ پہلے دن سے ان کے اندر اتنی سینسیبلٹی اور سینسیٹیوٹی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بلی کے بچے کو بھی کچھ ہو جاتا ہے نا تو وہ ان کو پرابلم پڑ جاتا, مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ ہائی کیا کریں. ہم لوگ اس سینسیٹیوٹی سے عاری ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جانتے ہی نہیں ہے ہم کسی کا درد کیا ہوتا ہے. ہم تو جانور تو کیا, ہم تو انسانوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہے. ایسا ہے. تو چیریٹی کے کاموں میں بچوں کو لگائیں, آرفنیجز میں بچوں کو وزٹ کروائیں,
ان سے کہیں کہ وہ درخت لگایا کریں, ان سے کہیں وہ جانوروں کی ٹیک کیئر کریں, ان کو کھانا پرووائڈ کریں. وہ اور پھر اس کے بعد جو انفارچونیٹ ہے مگر ہمارے معاشرے میں تیزی سے ہو رہا ہے کہ بزرگوں کی ٹیک کیئر کرنی چھوڑ دی ہم نے. ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کو ٹائم دیں, ان سے ان کی باتیں کریں, ان سے پوچھیں, وہ اپ ٹو ڈیٹ کریں ان کو. عموماً بزرگوں کو کوئی بات کیوں نہیں پتا ہوتی, ہم نے ان کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا ہوتا, ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں ہوتا کہ آج کل معاشرے میں کیا چل رہا ہے. ہمارے خیال سے بزرگوں کی ٹیک کیئر کیا ہے کہ ان کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بستر پہ بٹھا دیا اور تسبیح پکڑا دی, لو اما جی بس یہی پڑھو, اس کے علاوہ اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. کیوں ہم ایسے اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں اپنے بزرگوں پر؟ صرف 2 ٹائم کا کھانا دے دینا از ناٹ آور ریسپانسبلٹی. ان کو بھی مینٹلی اور انٹلیکچولی گرو کروائیں, ان کو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروائیں, ان کا سوشل سرکل بنوائے رکھیں. کوئی نہیں ہے لے کر آئے خواتین کو, جو گھر میں خواتین ہیں. مرد حضرات تو پھر بھی اپنا سوشل سرکل کر لیتے ہیں, مسجد چلے گئے, کسی سے بات کر لی, کچھ ڈسکس کر لیا, کچھ ہو گیا, موبائل پہ ٹچ ہو گیا. تو بزرگوں کو, اور پھر ان ٹین ایجرز کا جو آپس میں آ جاتا ہے ایک جنریشن گیپ, اس گیپ کو برج کریں. ہم نہیں کرنا نا یہ برج, کچھ ان کے انٹرسٹ کی بات کی جائے, کچھ ان کے انٹرسٹ کی بات کی جائے, آٹومیٹیکلی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اب دیکھیں ہماری پوری جو ہے نا یوتھ, اس کا مسئلہ کیا ہے, جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, سول ڈسکنیکشن کا شکار ہے انفارچونیٹلی. پوری رات کے لیے گیمز تو کھیل سکتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. سوری, بڑا مشکل ہے جی. کون ہے میرا بچہ ساری رات پڑھ رہا تھا, کیسے میں اس کو فجر پہ اٹھا لوں؟ یہ ہم مائیں کرتی ہیں ایسے. پیپرز آ رہے ہیں میرے بچے کے, اے لیول کے فائنل کے پیپرز ہیں, اس کے لیے اے سٹار لینا اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کا کریئر ہے, اس نے باہر جانا ہے. یہ تو ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے دائی بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ نہیں بن سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مدر جو تھی, شی واز اے سنگل پیرنٹ. شی واز اے سنگل پیرنٹ. انہوں نے بڑے شوق سے چھوٹے سے اپنے بیٹے کو دور دراز پڑھنے بھجوا دیا تھا, اپنی آنکھوں سے دور. 16 سال وہ سفر کی کیفیت میں رہے, 16 سے 18 سال ماں سے نہیں ملے. کوئی میسج, کوئی کال, کوئی پکچر, نو. کتنے بڑے مقاصد کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو ٹرین کیا. ہم روتی رہتی ہیں, ہائے مائیں میں کیا کروں, میرا بچہ میری بات ہی نہیں مانتا. میں تو اپنے بچے کو ایک سیکنڈ اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے. یہ بھی بت ہے, بیٹوں کے بت بنا کے ہم نے اپنے دلوں میں رکھے ہوئے, اور پھر ان کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں لو جی یہ تو ہماری, کیونکہ ہم نے انہیں اللہ کا بندہ نہیں بنایا نا, ہم نے انہیں اپنا بنا لیا. آپ اس کلیے کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. آپ اپنا کنیکشن اور اپنا ریلیشن اللہ سے مضبوط کریں, لوگوں کی محبت آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں آ جائے گی. آپ صرف اس ریلیشن کو مینج کر لیں گی نا, تو سارے ریلیشن شپس آٹومیٹیکلی اپنی اپنی ان پلیس آنے لگ جائیں گے. جب ہم بچے کو قرآن سکھا دیتے ہیں نا, تو قرآن خود ان کو سب کچھ سکھا دے گا. وہ خود ہی انہیں بتا دے گا کہ جی بچوں کی, پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, پیرنٹس کا ہم نے کیسے خیال کرنا ہے, بچوں کے معاملے میں, پیرنٹس کے معاملے میں کیا گائیڈ کرا. بخود آپ کا دین جو ہے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیتا. تو کیا کریں, بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں. پھر کچھ وقت نکالیں, ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس کریں, وہی ایکٹیویٹیز نہ کریں, کچھ نیا سوچیں. اور سوشل ایکٹیویٹیز میں جیسے آپ کو کہا کہ بچوں کو جو ہے وہ انوالو کریں. اب آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کے دور میں بچے اور بڑے سب بہت سیلف سینٹرڈ اور سیلفش ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہے, پہلے جب ہم اسکول کالجز میں ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی کسی کو پارٹی دے رہا تھا, کوئی کسی کو ٹریٹ دے رہا ہوتا تھا. اب کیا سسٹم چلتا ہے, امریکن سسٹم چلتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے پیسے لے کر آئے گا بھائی, اور مائیں کیا کہتی ہیں, اتنی مہنگائی ہے بھائی ہم کیا کریں, اب ہمارا بچہ ہی سب کو کھلائے گا. یہی سے ہم نے ان کے اندر سیلفشنس کا بیج بو دیا. عبدالستار ایدی, کتنا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کے پیچھے کیا ہے, ان کی مدر کی ٹریننگ ہے. چند پیسے اپنے بچے کو دیتی تھی جب وہ جاتے تھے باہر, 1 پیسہ دیتی تھی, یہ کسی غریب کو دے دینا, اور دیکھیں کیسی اگزامپل سیٹ کر گئے وہ ہمارے لیے. تو آج کل کی چونکہ مائیں اس نہج پہ چل پڑی ہیں, تو پھر ہم بچوں سے تو کوئی شکوا نہیں کر سکتے. اب ہم غور کر رہے ہیں نا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدھی سے زیادہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے.
ہم خود رسپانسبل ہیں. ہم نے خود اپنے بچوں کے اندر یہ بیج بویا جب ہم نے ان سے کہا کہ رہنے دو بھائی، اب روز تم نے ہی پارٹی دینی ہے، اٹس اوکے. کالج یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا اس طرح، بس اب امریکن سسٹم چلے گا. آپ دیکھیں سسٹم کا نام ہی بتا رہے کہ وہ امریکن ہے، پاکستانی نہیں ہے، یا وہ مسلمانی طریقہ نہیں ہے، ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اگر 2-4 دفعہ آپ کے بچے نے کسی کو پہ کچھ اسپینڈ کر لیا، اگر ہم نے کسی پہ، تو کون سی کمی آ گئی؟ جتنا رزق ہمارے نصیب میں تھا ہم نے اتنا ہی لینا ہے. ہم کتنا کھا لیں گے بتائیں؟ 2 روٹی کھا لیں گے، 3 کھا لیں گے، اتنے میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کھا سکتا. اس سے زیادہ تو ہم میرا خیال ہے 2 دنوں میں بھی نہیں کھاتے، اس سے کم. ویسے برکت ہوتی ہے، تھوڑے سے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو ہائر گولز دیں. ٹھیک ہے، ان کو سیلفش اور سیلف سینٹرڈ نہ بنائیں. بچوں کو اس نہج پہ ہم ٹرین کریں کہ وہ جس بھی پروفیشن میں جائیں وہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں. یہ نہیں کہ بس صرف اپنا آپ دیکھیں. امپلائمنٹ کے رستے کھولیں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی راہ دکھائیں. صرف اپنا نہ سوچیں، دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل بنے. ٹھیک ہے، معاشرے کو کیسے ٹرانسفارم کریں گے؟ اسی طرح ٹرانسفارم ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو اچھے اچھے کام کروائیں ان سے انشاءاللہ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم بچوں کو اس حساب سے ٹرین کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرے کے اندر ضرور چینج آئے گا. ہم نیگیٹو بات تو بہت کرتے ہیں، جی معاشرہ جا رہا ہے، معاشرے میں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کچھ پازیٹیو باتیں بھی چلیں گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت تک ایک گروہ ایسا ہے جو دین پہ چلتا رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ہم بھی ویسے بننا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو برنگ اے چینج ان دس سوسائٹی، اپنے حصے کا قطرہ قطرہ. اب دیکھیں جب ہم کسی کاز کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جب ایک بندہ دیتا ہے تو وہ 1000 ہوتا ہے، جب 20 لوگ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ 20,000 بن گیا. تو 1000 اور 20,000 میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہو گیا نا بہت بڑا. اسی طرح انشاءاللہ ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے سرکل میں چینج لے کر آنا ہے. اپنے اپنے گھرانے، اپنے اپنے بچوں، اپنی اپنی فیملیز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ضرور فرق پڑے گا. پھر کیا کریں؟ صرف رزق کمانے کی طرف اپنے بچوں کو موٹیویٹ نہ کریں، انہیں حلال اور حرام کا کانسیپٹ بالکل واضح کلیئر کر دیں. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، حرام بے برکتہ ہے. حرام کا مال جس گھر میں آئے گا 100 بیماریاں لے کر آئے گا، جسمانی بھی، روحانی بھی. دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، عبادتیں بھی ضائع چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ چیزیں پیوست کر دی جائیں. دے آر ویری امپورٹنٹ. پہلے دن سے بچوں کو پتا ہو حلال حرام کا کانسیپٹ ہے. اس بات کا انتظار نہ کریں نہیں ابھی تو بچہ میرا 10 سال کا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. ابھی سے ہی ان کی ٹریننگ کریں. صحابیات کیا کرتی تھی؟ 5 سال کے بچے کے اندر ایک مجاہد کی ساری کوالٹیز ہوتی تھی. 5 سال کا بچہ، امیجن. ہم 5 سال کے بچے کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھانے نہیں دیتے، فیڈر بھی مائیں خود پلا رہی ہوتی ہے گود میں بٹھا کے. اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہم نے انہیں. ان کو اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہونے دیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کریں، ان کو معاشرے کا پازیٹیو ریسورس بنائیں. اپنے لیے ہم نقصان کر رہے ہیں. بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، مائیں قرآن کی کلاسز پہ کیوں نہیں آ پاتی؟ ہائے میرا بچہ، گرم کھانا میں نے نہ دیا اسے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ان کو انڈیپینڈنٹ کریں، ان کو بڑا ہونے دیں، ان کو گرو کرنے دیں. کیسے محمد بن قاسم نے 18 سال کی عمر میں ملک فتح کر لیے تھے؟ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر؟ کیوں نہیں ہم ان کے بارے میں سوچنا چاہتے؟ ہمارا بس یہی ہے کہ پڑھ لکھ جائے، نوکری کر لے، شادی ہو جائے، سیٹل ہو جائے. الحمدللہ میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا جی، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا جی، میرا بچہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، میرا بچہ آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہے، بایو ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے. ہمارے تو اتنے سے ہی خواب ہے نا، بس یہ بڑے چھوٹے خواب ہیں. خود بھی بڑا خواب دیکھیں، خود بھی بڑا سوچیں، اپنے آپ کو بھی ہائر گولز دیں اور اپنے بچوں کو بھی ہائر گولز دیں. ٹھیک ہے، اپنے معاشرے پر، اپنی اقدار پر غور رکھیں. اور آپ بلیو کریں سب کچھ ساتھ ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر چیز کی جا سکتی ہے. آیت نمبر ایک اور کر لیتے ہیں ہم، رائٹ 19. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، ان کے درمیان. قولا، کہا، قائل منہم، کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم؟ قالو، تو انہوں نے کہا، لبثنا یومن، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن. امیجن کریں 300 سال
اور ایسے لگ رہا تھا کہ ایک دن صرف، اور یہی قیامت والے دن بھی انسان کے ساتھ ہونا ہے، او بعد یوم، یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ، دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ، قالو، تو انہوں نے کہا، ربکم، ربکم، رب تمہارا، علم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم، کہ کتنا تم ٹھہرے ہو، فبعثوا، تو بھیجا ہم نے، تو انہوں نے بھیجا، احدکم، ان میں سے کسی ایک کو، بورقکم، ساتھ اپنے چاندی کے سکوں کے، حاضی ہی، یہ طرف، الی المدینہ تھی، شہر کے، فلینظروا، تو دیکھو کیسا چاہیے، ایوہا، کون سا ہے، اسکا، سب سے زیادہ پاکیزہ، تو آمن، کھانے میں سے، فلیاتکم، پس چاہیے کہ وہ لے آئے، برزقن منہو، اس میں سے رزق، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ حسن تدبیر کرے، یعنی محبت سے اور پیار سے بات کرے، ولیتلطف، یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس بولڈ ہو کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پر قرآن مجید کا مڈل ہو گیا ہے، ہاف آف اٹ، ولا یشعرن، اور نہ وہ بتائے، بکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی کے بارے میں بھی، ہمارے بارے میں کوئی ذکر نہ کرے۔ اب یہاں پر وہ یہ اپنے آپ کو کنسیل کر کے چھپ کے سوئے ہوئے تھے نا، تو اب جب وہ سو کے اٹھے ہیں، ہم اس کو سپرفیشل ابھی کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، سپرفیشل ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو وہ جب سو کے اٹھے ہیں تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ ہم کتنے دیر رہے، اور وہ کہہ رہے، کسی نے کہا ایک دن، اس نے کہا شاید نہیں، ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا حصہ۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، بھی اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا۔ اس میں بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے چاندی کا سکہ دے کر اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کھانا لے کر آؤ، اور کیسا کھانا لے کر آنا، ازکا، سب سے زیادہ عمدہ، بہتر، پاکیزہ، سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرنا، جب آپ ان سے معاملہ کرو فوڈ خریدنے کا، تو کیسے بات کرنا، بڑی پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا نا کہ ہم 300 سال بعد اٹھے، ان کا خیال تھا کہ ہم ابھی اٹھے، یہ نہ ہو کہ ہم پھر پکڑ لیے جائیں اور ہمیں دوبارہ قید کر دیا جائے کہیں پر، اور یا مار دیا جائے ہمیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو چلیے آیت نمبر 19 تک آپ مارک کر لیجیے، کل انشاءاللہ ہم اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں حفظ کی طرف۔ یہ لیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا حفظ سٹارٹ کرتے ہیں، سٹارٹ سے لے کے آئیں گے آیت نمبر 5 تک ہم نے حفظ کیا تھا، اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 6 جو ہے اس کو ہم آج حفظ کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا. چلیں نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جو آج حفظ ہے ہمارا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.